مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان کو زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیماریوں کو اور پریشانیوں کو اچھا تو نہیں سمجھتے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی بچے، بیماریوں سے بھی اور مصیبتوں سے بچنا ہی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی کو صحت عطا فرماتے ہیں، کسی کو بیماری، کسی کو عافیت، کسی کو مصیبت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن مومن کے لیے بیماریاں اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے۔ مانگے تو نہ، لیکن اللہ کی طرف سے اگر آئی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کفارہ سیئات ہو جاتی ہیں، یعنی ہماری جو خطایا اور جو گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں اس کا ایک۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں اور مصیبتیں رفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے مقدر ہے اپنے قرب کا کوئی مرتبہ اور کوئی درجہ دینا، اعمال ایسے ہیں نہیں، تو اب اس کو کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیا اور صبر کی توفیق عطا فرما دی اور وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ روایات میں بھی ہے کہ بیماریاں آتی ہیں انسان کو صحت کے زمانے میں، جو نیکیاں اور اچھے اعمال وہ کر رہا ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھو، اس لیے کہ میں نے بیماری دی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ نیک کام کر نہیں پا رہا، لہذا اس کے کھاتے میں لکھ دو اس کو۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہو گئے، اب توبہ و تلافی کی طرف توجہ نہیں ہو پا رہی اس کو ہے، تو اب اس میں بیماری میں مبتلا کر دیا، اب اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سب اس میں دھل دیتے ہیں اللہ پاک۔ تو اس لیے دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی ایک اعتبار سے ایمان والے کے لیے خیر ہے، لیکن یہ کہ تمنا کرنا اور مانگنا اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو عافیت ہی وہ، لیکن یہ کہ اس کی حکمت ہے، کسی کو کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، مصیبت میں اگر مبتلا کر دیا گیا ہے تو اب اس موقع کے اوپر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے، تو اس بنا پر شکوہ شکایت نہ کرے اور تدبیر کے درجے میں اور اسباب کے درجے میں دوا علاج بھی کرتا رہے۔ باقی یہ کہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو اس کو وہ ہو رہی ہے وہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، یا تو اس کی سیئات کے لیے کفارہ بنے گا یا رفع درجات ہوگا۔ اس لیے اس وقت ایک ملفوظ یاد اس وقت سامنے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، انسان پر جو آفات و مصائب آتے ہیں
اس کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں۔ کبھی اس شخص کے لیے کفارے سیئات، کبھی رفع درجات، دونوں باتیں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو ابتلا سزا کے طور پر ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت اس کو صبر نہیں ہوتا ہے، جزا اور فضا میں گرفتار ہو جاتا ہے، مخلوق سے شکایت کرتا ہے۔ یعنی سزا کے طور پر جو چیزیں آتی ہیں اس کی پہچان یہی ہے کہ آدمی اس میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اس میں لوگوں سے شکوہ شکایت کرے گا، لوگوں سے اپنی تکلیف بیان کرے گا۔ یہ چیز اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا مل رہی اس کو، اس میں پہچان اس کی بیان کی ہے۔ اور جو آزمائش کفارے سیئات کے لیے ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر جمیل کی توفیق ہوتی ہے، شکایت جزا فضا دل کی تنگی نہیں ہوتی ہے، اور طاعت و عبادت کے ادا کرنے میں کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ پاک اس بیماری کو اس کے لیے کفارہ بنا دے رہے ہیں اس میں۔ اور جو ابتلا رفع درجات کے لیے ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ رضا برقضا، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں یہ، اور نفس میں طمانینیت و سکون محسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ مصیبت دور ہو جائے۔ یہ گویا پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں گویا ایک پہچان کہہ لیں، یا یہ کہ یہ کیفیتیں جو ہے ایک معیار ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا چیز بن رہی ہے۔ حاصل یہ نکلا دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، لہذا یہاں پر امتحان دونوں طریقے پر ہوگا، راحت و آرام کے ساتھ بھی ہے اور مصیبت و پریشانیوں کے ساتھ میں بھی ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن جس مصیبت و پریشانی میں دل میں اطمینان کی کیفیت ہے، رجوع اللہ ہے، تو بس سمجھ لے کہ خیر میرے لیے ہے اس کے اندر۔ لیکن جس میں گھبراہٹ ہے اور جزا فضا اور بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا، یہ گویا سزا مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن بہرحال اللہ سے مانگے بالکل نہ، اللہ تعالیٰ سے بس عافیت ہی کو مانگتا رہے کہ اللہ بس آپ عافیت کے ساتھ ہم کو رکھیے۔ بعض روایات سے میں یہ بھی ذکر ہے کہ باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے ذمے کچھ باقی نہ رہے، یعنی میرے پاس آئے ایک دم صاف ستھرا دھل دھلا کر کے یہ آئے، اس کے لیے نظام ایسا بن جاتا ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ میں حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں جو مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، یہ ہوتے وہ ہوتے ہیں، اور پھر وہی صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، لہذا اس کو برداشت کرتا رہتا ہے وہ، اس کے وجہ سے بس ایک دم صاف ستھرا ہو کر کے اللہ کے یہاں ملتا ہے جا کر کے۔ لیکن بھائی ہم کمزور لوگ ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ معاف فرما دیجئے، بس دھلائی الائی پکڑ دھکڑ کا مسئلہ نہ رہے۔ باقی یہ کہ اگر کسی کے لیے اللہ کی طرف سے یہی ہے تو دعا اس کے اندر ہی مانگتا رہے کہ اللہ اپنے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ دنیا میں کوئی نہ مصیبت نہ پریشانی، بہت آرام کے ساتھ وہ رہے اور چلے گئے، اہل عافیت میں سے ہوں گے۔ وہاں جب وہ دیکھیں گے کہ جو لوگ یہاں دنیا میں پریشانیوں میں گزارا ہے ان کو اللہ پاک نے انعامات سے نواز رہا ہے، اور ان کو جو ہے اللہ پاک اپنے کرم کی اور رحم کی بارشیں کر رہا ہے ان کے اوپر ہے، تو وہ یہ تمنا کریں کاش دنیا میں ہماری کھال کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا تاکہ ہم کو اس کا صلہ یہاں آ کر کے مل جاتا۔ تو اصل بات تو بھئی اللہ پاک جس کے لیے جو اپنی حکمت سے جو طے فرما دے وہی اس کے لیے بہتر ہے، خود اپنے لیے کچھ تجویز نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھے اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق مل جائے، یہ مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی کوشش بھی کرے کہ جس حال میں بھی ہے بے صبری کا، ناشکری کا، اور کیا کہتے ہیں شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آئی ہوئی ہے تو اب اسباب کے درجے میں دوا علاج تدبیر کر رہے ہیں، ان کو جب منظور ہوگا تو شفا بھی مل جائے گی اس کے اندر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔